بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 7ویں جماعت کی اردو کی کتاب کا سبق نمبر 7 یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان پڑھیں گے۔ ہم اپنے اس سبق کو پڑھنے سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیں گے تاکہ ہمیں اس کی تشریح کرنے میں آسانی ہو۔ الفاظ اور معنی ہے: ترساں خوفزدہ ڈرا ہوا، تیغ رواں جلد کاٹنے والی تلوار، جلد مطلب بہت تیزی سے، جلد کاٹنے والی تلوار، جوش ابال تیزی، روایات قصے کہانیاں، زرعی منور سنہرا، زوبشاں روشن چمکدار، رشک کسی کی خوبی دیکھ کر ویسا بننے کی خواہش کرنا۔ ایک رشک حسد ہے، اس نے اس سے مراد نہیں لی گئی بلکہ یہاں رشک سے مراد ہے کسی کی خوبی دیکھ کر ویسا بننے کی خواہش کرنا۔ کرامات حیرت انگیز بات، لرزاں کانپتا ہوا، خوف سے تھر تھراتا ہوا، ہیبت رعب ڈر، خاقان منگول بادشاہ خاقان کہلاتے تھے۔ خاقان جس طرح ہم کسی حاکم کو بادشاہ کہتے ہیں، اس طرح جو منگول تھے وہ اپنے حاکم کو یا بادشاہ کو خاقان کہتے تھے۔ جم سے مراد ہے ایران کا بادشاہ۔ جم ایران کا ایک بادشاہ تھا۔ ستوت یا ستوتوں، ستوت کا مطلب ہے شان و شوکت، روب دبدبا، قہر یا جلال۔ اب الفاظ کے معنی دیکھنے کے بعد جب ہم اس کی تشریح کریں گے تو ہمیں بہت سہولت ہوگی۔ سب سے پہلے ہم یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان نظم پڑھیں گے جس کے شاعر ہیں جمیل الدین عالی۔ جمیل الدین عالی نے بہت سے ملی نغمے لکھے اور ان کے وہ ملی نغمے ان کی شہرت کا سبب بنے۔ مثال کے طور پر اے وطن کے سجیلے جوانوں، ہم مائیں بہنیں بیٹیاں، اس طرح کے اور بہت سے مشہور جیسے جیوے جیوے پاکستان، یہ سب جمیل الدین عالی نے لکھے۔ اسی طرح قومی شاعری میں انہوں نے نام کمایا۔ ہم ان کی جو یہ نظم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان، یہ بھی ایک قومی شاعری ہے جس میں ہم اپنے اسلاف کے کارناموں کا ذکر سنیں گے اور اپنے پرچم کی شان اور اس کی عظمت و حرمت کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان، مطلب اس نظم میں ہمارے پرچم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ہمارے جھنڈے کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اس سے رشک فلک ہے زمین وطن، اس سے روشن ہوئی جبین وطن، ذرہ ذرہ وطن کا ہوا ذوفشان۔ یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ شاعر کہتا ہے یہ جو نشان ہے چاند ستارے کا جو ہمارے جھنڈے پر بنا ہوا ہے، مراد یہ کہ ہمارا جو یہ پرچم ہے، اس کی وجہ سے ہماری زمین یہ سرزمین پاکستان اتنی معتبر ہو گئی کہ آسمان بھی اس پر رشک کرنے لگا اور وہ بھی اس جیسا بننے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس پرچم اس جھنڈے کی وجہ سے، اس نشان کی وجہ سے، اس چاند تارے کے نشان کی وجہ سے ہماری سرزمین اتنی معتبر ہو گئی کہ آسمان بھی اس پر رشک کرنے لگا۔ کیونکہ یہ چاند تارہ اس سرزمین کا نشان ہے، اس سے اس وطن کی پیشانی روشن ہے، اور چونکہ یہ ہماری بقا کی علامت ہے، ہماری سالمیت کی علامت ہے،
اس سے ہم ایک آزاد ملک ہیں، اس لیے شاعر کہتا ہے اس سے ہمارے وطن کی جبیں روشن ہے، اس پر آسمان رشک کرتا ہے کیونکہ یہ ہمارے وطن کا نشان ہے، اور ذرہ ذرہ وطن کا ہوا ذوفشاں، چونکہ یہ پرچم علامت ہے ہمارے آزاد خود مختار سرزمین کی، جس سے کہ ہم ایک آزاد ملک میں سانس لیتے ہیں، کیونکہ یہ پرچم اس بات کی علامت ہے، اس لیے اس کا ہر ذرہ آزاد ہے اور چمکدار ہے اور ذوفشاں ہے، کیونکہ یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان ہے۔ شاعر اصل میں اس میں اپنے پرچم کی عزت و حرمت بیان کر رہا ہے کہ کوئی بھی پرچم کسی بھی ملک کی خود مختاری، سالمیت اور بقا کی علامت ہوتا ہے، اور یہ جو ہمارا پرچم ہے اس پر تو آسمان بھی رشک کرتا ہے، اور اس سے ہمارے وطن کا ذرہ ذرہ روشن ہے، کیونکہ ہم آزاد ہیں، کیونکہ ہمارے وطن کا یہ چاند تارا نشان ہے۔ اب اس کا دوسرا بند ہم دیکھیں گے، جمیل الدین عالی کہتے ہیں یہ حلال آب ہے تیغ خمدار کی، یہ ستارہ چمک وقت بیدار کی، یہ نشان قوم کی ستوتوں کا نشان، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ جمیل الدین عالی اس میں کہتے ہیں یہ جو نشان ہے، یہ چاند تارے کا جو نشان ہے یہ آبرو ہے، آپ سے مراد ہے یہاں آبرو، یہ ہماری تلواروں کی، ہماری خمدار تیز رواں تلواروں کی آبرو ہے، کیونکہ یہ نشان ہماری سالمیت اور خود مختاری اور بقا کی ضمانت ہے، اسی کی وجہ سے چونکہ ہماری تلواروں کی یہ آبرو ہے، ہماری تلواروں کی آبرو اس ضمن میں ہے کہ جب تک یہ نشان ہے ہماری تلواریں تیز ہیں حق و باطل سے لڑنے کے لیے، کیونکہ یہ ہمارے وطن کا نشان ہے، کیونکہ اس کا جو ستارہ ہے وہ ہماری خوش بختی کی علامت ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہماری تیز تلوار جو ہے اس کی آبرو یہ چاند ہے، اور یہ ستارہ ہماری خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ یہ نشان ہے تو ہمارے وطن کی سالمیت اور خود مختاری برقرار ہے، ہم آزاد فضاؤں میں سانس لیتے ہیں، اور یہ نشان قوم کی صفتوں کا نشان ہے، یہ قوم کی شان و شوکت اور روب دبدبے کا نشان ہے۔ یہ جو پرچم ہے جب تک یہ لہراتا ہے، یہ پرچم جس پہ ہمارا چاند تارا بنا ہوا ہے، یہ نشان ہماری قوم کی شہرت، روب اور دبدبے کا نشان ہے، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان ہے۔ اس کے ہر شعر میں شاعر اپنے پرچم کو، حرمت اور عظمت کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے جب تک یہ پرچم ہے ہماری سرزمین روشن ہے، اس کا ذرہ ذرہ روشن ہے، اور ہماری تلواریں ہر وقت تیار ہیں، اور ہمارے اندر جرأت اور بہادری کا جذبہ موجود ہے، کیونکہ یہ نشان ہمارے وطن کا نشان ہے، اور ہماری قوم، ہمارا ملک، ہمارا یہ وطن شان و شوکت اور روب اور دبدبے کی علامت ہے، کیونکہ یہ نشان ہمارے وطن کا نشان ہے، یہ پرچم ہماری بقا کی علامت ہے۔ اب تیسرے بند میں شاعر کہتا ہے یہ نشان جس سے لرزاں تھے روم و عجم، یہ نشان جس سے ترساں تھے خاقان و جم، یہ نشان جس سے تھا سرنگوں ایک جہاں، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ اب پہلے ہم دیکھیں گے کہ روم و عجم کیا ہے۔ جو روم و عجم ہے، روم، اسپین، اٹلی، روم جو ہے وہ پورے کا پورا ایک خاص دور میں مسلمانوں کے زیر تسلط رہا۔ یورپ کے یہ پورے علاقے، روم، اٹلی، فرانس، یہ سب کے سب مسلمانوں کے زیر تسلط تھے۔ مسلمانوں نے وہاں بہت فتوحات کی، اور عجم غیر عربی لوگ ہیں۔ دراصل یہاں پر روم و عجم کو تعبیر دیا گیا ہے کفار سے، نان مسلم سے۔ تو شاعر کہتا ہے، آپ کو یاد ہے کہ یہ جو نشان ہے چاند تارے کا، یہ مسلمانوں کی روایتی مذہبی نشان کی علامت ہے۔
चांद तारा ना सिर्फ पाकिस्तान के झंडे की अलामत है, बल्कि हमारे आबाओ अजदाद जो हमारे इस्लाफ थे, वो मुसलमान जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की, ये चांद और तारा उनके लिए उस वक्त रवायती मजहबी निशान था। और चूँकि ये उनका रवायती और मजहबी निशान था, इसलिए जहाँ पर भी वो जाते तो ये निशान उनकी जुर्रत और बहादुरी की अलामत बन जाता। इसलिए इस निशान से कुफार और मुशरिकीन बहुत खौफजदा थे, डरते थे कि अगर वो अलम जिस पर चांद और सितारा बना होगा, जहाँ वो होगा वहाँ मुसलमानों की हुक्मरानी होगी। वो एक खौफ, रौब, शान शौकत और दबदबे की अलामत बन गया था। तो चूँकि ये चांद तारा मुसलमानों का रवायती मजहबी अलामत थी, तो वो कहते हैं कि इससे डरते थे, खौफजदा थे रोम और अजम गैर अरबी लोग। उस वक्त के वहाँ के कुफार और मुशरिकीन इस निशान से डरते थे, क्योंकि वो जब ये मुसलमान इस निशान के को लेकर सामने आते, जिस जगह पर जाते वहाँ फतूहात का एक सिलसिला जारी हो जाता और वो वहाँ पर हाकिम के तौर पर सामने आते। ये निशान जिससे तरसाते खाकान व जम। खाकान वो थे जो उस वक्त के मंगोल थे, गैर मुस्लिम थे, उनके बादशाहों को खाकान कहा जाता था। और जम ईरान का बादशाह था। मतलब कि एक दौर था जब मुसलमानों का रोम, इटली, स्पेन तक मुसलमानों की हुकूमत फैली हुई थी, और दूसरी तरफ मिडल ईस्ट में इराक, शाम, फ़लस्तीन तक मुसलमानों की हुकूमत फैली हुई थी। बड़े सगीर पाको हिंद से लेके पर्शिया तक मुसलमानों की हुकूमत थी। मतलब ये कि पूरी दुनिया में मुसलमानों की उस वक्त हुकूमत थी, क्योंकि मुसलमान बहुत जर्री, नडर, बहादुर और बेबाक थे। और उनका निशान ये चांद तारा था। ये चांद तारा जो कि उनकी मजहबी रवायती निशान था, जो उनमें जोश और वलवला भर देता था। और ये जो निशान है, ये कुफार और मुशरिकीन के दिल में डर और खौफ बिठा देता था। वो इससे खौफजदा थे, थर थर कांपते थे, डरते थे इस निशान से, क्योंकि ये निशान जिससे था सरनगू एक जहां। क्योंकि जब ये निशान लेकर मुसलमान मुजाहिदीन जब ये निशान लेकर निकलते तो ज़मीन उनके लिए तिफल का मैदान बन जाती। वो फतूहात करते चले जाते, क्योंकि वो कहीं भी झुकते नहीं थे हक व बातिल की जानिब। चूँकि वो हक के नंबरदार थे, वो डरते नहीं थे, वो बहादुर थे। जब हम सच्चाई का साथ देते हैं तो हम किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। फिर बहादुरी दूसरों के लिए हमारी अलामत बन जाती है। इसी तरह ये निशान हमारी बहादुरी की अलामत था। जहाँ जहाँ ये निशान लेकर मुसलमान जाते, वहाँ के रोमो अजम और खाकान अजम और नॉन मुस्लिम मुसलमान जो गैर मुस्लिम थे, वो खौफजदा हो जाते, मुसलमानों के इस रोब दबदबे वाले निशान से डर जाते, लरज जाते। और पूरा जहान, पूरी दुनिया पे मुसलमानों की हुकूमत थी। मुसलमानों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। इसलिए शायद कहता है कि सरनगू था एक जहां। ये निशान, चूँकि ये निशान ये हमारे वतन का निशान है। अब बंद नंबर 4 में जो बिरुद्दीन आली कहते हैं, ये निशान अपनी ज़र्री रवायात का, ये निशान गाजियों की करामात का, जिनका जोशे मुसलसल था तैगे रवां। ये निशान ये हमारे वतन का निशान। हमारी ज़र्री रवायात क्या है? हमारी ज़र्री रवायात ये हैं कि मुसलमान जो हैं वो बेखौफ हैं, निडर हैं, बहादुर हैं, जर्री हैं, क्योंकि मुसलमान हक के लिए, हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए बातिल के खिलाफ लड़ते हैं। इसलिए क्योंकि वो हमेशा सच्चाई पर होते हैं और सच्चाई को किसी का डर नहीं होता, इसलिए वो बेखौफ और बेबाक होते हैं। ये मुसलमानों की ज़र्री रवायत है कि वो बेखौफ और बेबाक हैं। वो हक के लिए लड़ते हैं, वो सच्चाई के लिए लड़ते हैं, हक को सर बुलंद करते हैं। मुसलमान जब कहीं, और मुसलमानों की ज़र्री रवायत ये है कि जब भी वो कहीं हाकिम बनकर जाते हैं तो वहाँ की महकूम आवाम को भी वो उसी तरह फलाह व बहबूद से आरास्ता करते हैं जिस तरह वो
اپنے مسلمان اقوام کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. مطلب جب وہ حاکم بن جاتے ہیں تو غیر مسلم بھی ان سے اتنا ہی استفادہ حاصل کرتے ہیں، ان کی اتنی شفقت حاصل کرتے ہیں جتنا کہ مسلمان. مطلب وہ انسانیت کو سامنے رکھتے ہیں. یہ ہماری مسلمانوں کی ذرعی روایت ہے کہ ہم اپنی اقلیت کو بھی بالکل اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں جس طرح ہم اپنے مسلمانوں کے ساتھ پیش آتے ہیں. یہ ہماری ذرعی روایات ہے. یہ نشان غازیوں کی کرامات کا نشان، چونکہ یہ چاند تارا مسلمانوں کی مذہبی اسلامی روایت کا نشان تھا، اس لیے مسلمان جہاں جاتے، غازی جہاں جاتے وہاں بڑے بڑے مارکے سر انجام دیتے. یہ ان کے مارکوں کا نشان تھا جن کا جوش مسلسل تھا، تیغ رواں. اور اس نشان کی وجہ سے ان کا جو جوش تھا اس کی وجہ سے ان کی تیغ ہمیشہ اپنی میان سے باہر رہتی، حق و باطل سے لڑنے کے لیے ہمیشہ رواں رہتی، اور وہ جہاں جاتے فتوحات حاصل کرتے اور ہمیشہ باطل سے لڑنے کے لیے تیار رہتے. ان کا ہمت اور حوصلہ کبھی بس نہ ہوتا. یہ نشان، یہ ہمارے وطن کا نشان. پھر شاعر کہتا ہے کہ یہ ایک پرچم ہے، چونکہ اس پہ بھی چاند تارا بنا ہوا ہے، اور یہ ہم کہتا ہے یہ نشان ہے، یہ ہمارے وطن کا نشان ہے. پیراگراف نمبر 4 میں شاعر کہتا ہے جن کے سینے منور تھے قرآن سے، جن کے چہرے فروزاں تھے ایمان سے، جن کی ہمت قوی، جن کی قوت جوان، یہ نشان، یہ ہمارے وطن کا نشان. اس بند میں شاعر نے ہمارے اسلاف، ہمارے آباء و اجداد کا، ان مسلمانوں کا ذکر کیا جنہوں نے پوری دنیا میں حکمرانی کی. انہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کس طرح سے کی؟ انہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی اس طرح سے کی کیونکہ ان کے سینے قرآن سے منور تھے، کیونکہ ان کے سینوں میں قرآن بستا تھا، کیونکہ قرآن پاک میں ہمیشہ حق اور سچ بات کی گئی ہے. چونکہ ان کے سینے حق اور سچ سے منور تھے، اس لیے انہیں کسی کا خوف اور ڈر نہیں تھا. چونکہ وہ حق کے لیے لڑتے تھے، سچائی کے علمبردار تھے، اس لیے ان کے چہرے فروزاں تھے، ان کے چہرے روشن اور چمکدار تھے ایمان کی قوت سے جو انہیں قرآن سے ملی تھی. جن کی ہمت قوی، ان کے حوصلے بہت مضبوط تھے، جن کی قوت جوان اور ان کی طاقت بہت جوان تھی. وہ ہر وقت حق و باطل کے مارکوں کے لیے تیار رہتے اور لوگوں کی فلاح و بہبود اور اسلام کی سربلندی کے لیے ان کے حوصلے چٹانوں کی طرح بلند رہتے. کیونکہ یہ نشان، یہ ہمارے وطن کا نشان ہے. کہتا ہے اسی طرح یہ نشان ہمارے وطن کا بھی نشان ہے. اصل میں شاعر اپنے اسلاف کے ان کارناموں کی، ہمارے مسلمانوں کے ان کارناموں کی کہانیاں اور قصے اور روایات بتا کے ہمیں یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ جس طرح ان کے دل قرآن سے منور تھے اور انہیں کسی چیز کا خوف اور ڈر نہیں تھا. جب ہمارے سینے قرآن کی تعلیمات سے منور ہوتے ہیں تو ہم صرف ایک اللہ سے ڈرتے ہیں، تو ہم کسی طاقتور سے نہیں ڈرتے، اس کے اختیارات سے ڈر کے کچھ بات نہیں کرتے. ہم صرف سچائی سے اس لیے نہیں رک جاتے کہ یہ کوئی بہت طاقتور ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ حاکم ہے، بلکہ ہم سچائی کے لیے میدان جنگ میں اتر پڑتے ہیں، حق کی سربلندی کے لیے ہر کسی سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے اسلاف تھے جو یہ سب کرتے تھے. تو شاعر کہتا ہے چونکہ ہمارے اسلاف کے سینے قرآن سے منور تھے، اس کی تعلیمات سے منور تھے، ایک اللہ سے ڈرتے تھے. وہ کہنا چاہتا ہے کہ اے مسلمانوں جاگو، اپنے اندر قرآن کو زندہ کرو، اور پھر تمہارے بھی کارنامے ایسے ہی بیان کیے جائیں گے جس طرح آج ہم اپنے اسلاف کے کارنامے بتا رہے ہیں. یہ چاند تارے کا جو نشان ہے یہ ہماری مذہبی روایات کا نشان ہے. اس کو دیکھ کر روم اور عجم، کفار اور مشرکین کے دل دہل جاتے تھے، ڈر جاتے تھے، وہ لرز جاتے تھے. تو یہ ہمارے اسلاف کے کارنامے تھے. ہمیں بھی چونکہ ہمارے وطن کا یہ نشان ہے، یہ جھنڈا، یہ پرچم سلامت ہے، یہ ہماری بقا کا ضامن ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے اسلاف کے کارناموں کو دیکھ کر ہمیں بھی اپنے اندر وہی روایات پیدا کرنی ہے، ہمیں اپنے اندر وہی قوت اور ہمت پیدا کرنی ہے، کیونکہ یہ نشان، یہ ہمارے وطن کا نشان ہے. ان کی ہیبت سے صحرا بھی گھبرا گیا،
लर्ज़े को हो दमन दश्त थर्रा गया, कांप उठी ज़मीन झुक गया आसमां, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। शायर इसमें अपने बंद नंबर 6 में कहता है उनकी हैबत से हमारे असलाफ की, उन मुसलमानों की हैबत से जिनके सीने कुरान से मुनव्वर थे, जिनके चेहरे ईमान की रोशनी से फरोज़ा थे, जिनकी हिम्मत कवी थी, जिनके हौसले बुलंद थे, चट्टानों से ज़्यादा उनके मजबूत हौसले थे, हक व बातिल के लिए जो टकरा जाते थे, जो किसी सच्चाई के लिए किसी भी अपनी जान की कुर्बानी देने से भी गुरेज नहीं करते थे, वो डरते नहीं थे, बेबाक और निडर थे। तो उनके बारे में जिक्र करते हुए शायर कहता है कि उनकी हैबत से, उन मुसलमानों की हैबत से सहरा भी, सहरा कौन है? सहरा रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर अलामत है अरब के रेगिज़ारों की। अरब, चूँकि उस वक्त के अरब में जो अरब थे वहाँ पर मुसलमानों के अलावा बहुत ज़्यादा कुफार और मुशरिकीन भी बसते थे, तो कहता है कि वो अरब के वो रेगिज़ार कुफार और मुशरिकीन जो है उनकी हैबत से, उन मुसलमानों की हैबत से घबरा जाते थे, डर जाते थे। और लर्ज़े कोहो दमन दश्त ठहरा गया, कहते हैं पहाड़ और ज़मीन और सहरा ये सब लरज़ जाते थे जब मैदान जंग में मुसलमान कदम रखते थे, जब उनकी तलवारें तेज़ होती थीं और वो हक़ व बातिल के लिए लड़ते थे, तो वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते थे। इसलिए उस वक्त की सहरा, पहाड़ और जो है दश्त, पहाड़ और ज़मीन और सहरा जो है खौफ से लरज़ना शुरू हो जाते थे। वो जज्बात की शिद्दत में आकर शायद ये कह रहा है कि वो इतने बहादुर थे कि ये ज़मीन और सहरा और पहाड़ भी उनसे डर जाते थे और ज़मीन कांप उठती थी और आसमान झुक जाता था। मतलब ये कि वो जहाँ भी कदम रखते थे, उनके कदम जहाँ जहाँ पड़ते थे, वो अपनी जुर्रत, बेबाकी से, अपने दिलों और अपने सच्चाई से, अपने दिलों में ईमान की कुव्वत लिए हुए सच्चाई के लिए, हक के लिए और बातिल को मिटाने के लिए जहाँ जहाँ कदम रखते, वहाँ वहाँ ज़मीन कांप उठती और आसमान झुक जाता। मतलब कि वो ज़मीन उनके लिए मुसख्खर कर दी जाती और वो वहाँ पर हाकिम बन जाते और फतवात का एक सिलसिला चल निकलता और वो वहाँ के फातेह कहलाते। ये निशान तो शायद कहता है कि वो जो उस वक्त के मुसलमानों का निशान था, ये हमारे, कहता है ये, और हमारे परचम पर यही चांद बना हुआ है, कहता है ये निशान ये हमारे वतन का निशान। कहता है कि चूँकि हमारे पास ये निशान है, हमारा ये परचम लहलहा रहा है, हमारा परचम चूँकि हमारे पास ये है, तो हमारे अंदर वही हिम्मत और हौसला पैदा होना चाहिए। हमें अपने वतन की सालमियत और बका के लिए बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये निशान है, हमारा ये परचम हमारी सालमियत और बका की ज़मानत है। ये हमेशा यूं ही लहलहाता रहे, जगमगाता रहे, ज़ू दिखाता रहे, ये अबद तक रहेगा यूं ही ज़ूफ़िशान, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। एंड में शायर कहता है कि हमारा जो ये परचम है, हमारा ये झंडा, खुदा करे, वो दुआ करता है कि ये हमेशा लहलहाता रहे। मतलब ये कि मुसलमानों की बका और सालमियत की ये जो अलामत है, ये हमेशा इसी तरह कायम और दायम रहे और ये इसी तरह रोशन रहे, चमकता रहे और क़यामत तक ये यूं ही लहराता और रोशन और चमकदार रहे। क्योंकि जब तक ये झंडा, ये हमारे वतन का ये निशान लहलहाता है, तो हमारी सालमियत और बका के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो हम आज़ाद फ़ज़ाओं में सांसें लेते हैं क्योंकि ये निशान ये हमारे वतन का निशान है। असल में शायर ये कहना चाहता है कि कोई जब जो ये परचम है, ये किसी भी कौम की खुद मुख्तारी की अलामत है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जब जंगों में फ़ौजी लड़ने के लिए उतरते हैं, अपनी बका के लिए, अपने मुफादात के लिए, और ख़ास तौर पर मुसलमान जब हक़ व बातिल के लिए, हक़ के लिए और बातिल को मिटाने के लिए निकलते हैं, तो अलम को सर बुलंद किया होता है। वो अलम उस कौम की पहचान होता है। तो जब वो अलम लेकर निकलते हैं तो वो उसकी हिफाजत करते हैं, वो उसको गिरने नहीं देते।
آپ نے پرانے زمانے کی کچھ ڈاکیومنٹریز ضرور دیکھی ہوں گی جس میں دکھاتے ہیں کہ مسلمان جب یا کوئی بھی قوم جب جنگ کے لیے میدان میں آتی تو انہوں نے جھنڈے اٹھائے ہوتے اور وہ جھنڈے کی حفاظت کرتے. اگر وہ جھنڈا گر جاتا تو اس قوم کی شکست مانی جاتی اور وہ سرنگون ہو جاتے. اس لیے وہ جھنڈا، کیونکہ وہ جھنڈا ان کی بقا کی ضمانت ہوتا تھا، وہ اس کی بہت حفاظت کرتے تھے. اسی طرح جمیل الدین علی کہتے ہیں کہ خدا کرے کہ ہمارا یہ جھنڈا، یہ پرچم ہمیشہ لہلہاتا رہے، یہ کبھی سرنگون نہ ہو، یہ ہمیشہ روشنی دکھاتا رہے، یہ ہمیشہ چمکتا رہے، لہلہاتا رہے، کیونکہ یہ ہمارے وطن کا نشان ہے. اس سے ہماری خود مختاری، ہماری سالمیت، ہماری بقا ہے. یہ ہمارے وطن کا نشان ہے. اس نظم کی تشریح کے بعد ہم اس کی سرگرمی کی طرف آتے ہیں. جیسا کہ آپ بورڈ پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نشان سوال نمبر 1 ہے، ستارہ و ہلال. ستارہ و ہلال، ستارہ و ہلال کس بات کی علامت ہے؟ اگر ہم ستارہ و ہلال ہم اپنے پرچم پر نظر دوڑائیں تو چاند اور ستارہ بنا ہوا ہے. اگر ہم قومی حوالے سے دیکھیں تو ستارہ جو ہے یہ ہمارے لیے روشنی کی علامت ہے اور علم کی علامت ہے، اور جو چاند ہے یہ ہماری ترقی کی علامت ہے. یہ اگر ہم قومی حوالے سے دیکھتے ہیں تو ستارہ ہمارے لیے روشنی کی اور چاند ہمارے لیے ترقی کی علامت ہے. اور اگر ہم مذہبی حوالے سے ان علامات کو لیتے ہیں تو چاند اور تارہ جو ہیں یہ چونکہ مسلمانوں کی مذہبی روایات کا ان کا ایک یہ مذہبی نشان تھا، اس لیے کیا ہے، یہ ستارے کے جو 5 کونے ہیں مذہبی حوالے سے وہ ہمارے 5 ارکان اسلام کو ظاہر کرتے ہیں. کیونکہ ارکان اسلام پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے تو ستارہ اس کو ظاہر کرتا ہے اور چاند روشنی کی علامت ہے. اسی طرح لیکن ہم یہاں پر قومی حوالے سے بات کریں گے، ستارہ روشنی اور چاند ہماری ترقی کی علامت ہے. سوال نمبر 2 ہے، ہماری زرعی روایات کون سی ہیں؟ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو تشریح میں بتایا کہ ہماری زرعی روایات یہ ہیں کہ ہم سب سے پہلے تو ہم حق و باطل کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں لڑنے کے لیے، حق کو قائم کرنے کے لیے اور باطل کے خلاف لڑنے کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہتے ہیں. ہم اسے نہیں گھبراتے کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی ایسی ذات ہے جسے ہمیں ڈرنا ہے. ہمیں کسی سے اس لیے نہیں ڈرنا کہ وہ بہت طاقتور ہے. ہماری ذرعی روایات یہ ہیں کہ ہم بہت بہادر ہیں، نڈر ہیں، بے باک ہیں. ہم حق کے لیے کسی بات سے اپنی جان کی قربانی دینے سے بھی نہیں گھبراتے. اس کے علاوہ ہماری ذرعی روایات یہ ہیں کہ جب ہم بہت مہمان نواز ہیں اور جب ہم حاکم کے طور پر ہوتے ہیں تو ہم اپنی اقلیت کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرتے ہیں جیسے کہ ہم اپنی اکثریت کے ساتھ کرتے ہیں. اسی طرح روم و عجم اور خاقان و جم سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ روم اور عجم ہے غیر عربی لوگ. عرب کے جو لوگ تھے وہ عربی کہلاتے تھے اور جو وہاں پر باہر سے لوگ آ کر بسے ہوئے تھے وہ اجمی کہلاتے تھے. لیکن ان کو ریپرزینٹ کرتا ہے اجمی لوگوں کو. روم و عجم سے مراد، روم اس وقت کا جو علاقہ تھا وہ زیادہ تر عیسائیوں کے تسلط میں تھا. اس سے مراد شاعر کی ہے کفار، نان مسلم جو مسلمان نہیں ہیں. روم و عجم سے شاعر کی یہ مراد ہے. اور خاقان و جم سے وہ منگول قبائل جن کے سربراہ کو خاقان کہا جاتا تھا وہ مراد ہیں، اور جم ایران کا بادشاہ تھا. مجموعی طور پر روم و جم اور خاقان و جم سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ نان مسلم ہیں، جو کفار اور مشرکین تھے. سوال نمبر 4 ہے، نشان وطن کی خوبیاں بیان کریں. جیسا کہ ہم نے یہ ابھی نظم پڑھی تو اس نظم کی تشریح میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہمارے نشان وطن کی خوبیاں یہ ہیں کہ اس پر فلک بھی رشک کرتا ہے، اس کی بہت بڑی خوبی ہے. اور اس سے ہمارے وطن کا ذرہ ذرہ ذو فشاں ہے.
یہ نشان قوموں کی شان و شوکت کا نشان ہے. یہ ہمارے پرچم کی یہ خوبی ہے، نشان وطن کی خوبی یہ ہے کہ یہ ہماری شان و شوکت کا نشان ہے، اور یہ ہماری زرعی روایات کا نشان ہے، اور اس سے ہمارے وطن کا ذرہ ذرہ روشن ہے اور آسمان بھی اس پر رشک کرتا ہے. یہ اس کی خوبیاں ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ آپ کی سرگرمی میں، اس سبق کی سرگرمی میں، اس کی مشق میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن کو کہ جملوں میں استعمال کرنا ہے. مثال کے طور پر جیسا کہ آپ کو بورڈ پر بھی نظر آ رہا ہوگا، آپ دیکھیں یہ الفاظ ہیں جن کے جملے بنانے ہیں. رشک، طیب، ابد، ہمت، ذوفشاں. یہ 5 الفاظ ہیں، ان کے ہم جملے بنائیں گے. سب سے پہلے ہے رشک. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ رشک جو ہے حسد کے معنوں میں استعمال نہیں کیا گیا. رشک کا معنی یہاں پر یہ دیا گیا ہے کہ کسی کی خوبی کو دیکھ کر ویسا بننے کی خواہش کرنا. تو ہمیں ہر سبق میں سے اس کے جملے بہت بآسانی مل سکتے ہیں اگر آپ اس کو غور سے اور سمجھ کر پڑھیں. بالکل جیسے یہاں پر رشک لفظ ہے تو ہم یہ جملہ بنا سکتے ہیں کہ اپنے آباء و اجداد کے کارنامے سن کر، اپنے آباء و اجداد کے کارنامے سن کر ہم رشک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس کا جملہ ہے اپنے آباء و اجداد کے کارنامے سن کر ہم رشک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. دوسرا جملہ ہے طیب. طیب کہتے ہیں تلوار کو. جملہ اس کا ہم اس طرح بنائیں گے: مسلمان حق و باطل سے مقابلے کے لیے اپنی طیب تیار رکھتے تھے. یا آپ ایسے بھی لکھ سکتی ہیں: مسلمان حق و باطل سے مقابلے کے لیے اپنی طیبوں کو اپنی طیب کو تیار رکھتے تھے. ابد کا مطلب ہے قیامت تک. ابد کا مطلب ہے ہمیشہ. خدا کرے ہمارا وطن ابد تک سلامت رہے. اس کا جملہ ہم بنائیں گے: خدا کرے ہمارا وطن ابد تک سلامت رہے. ذوفشاں. ذوفشاں کا مطلب ہے روشنی دکھانے والا، روشن، چمکدار. تو اس کا جملہ ہم یوں بنائیں گے: ہمارے پرچم کی وجہ سے وطن کا ذرہ ذرہ ذوفشاں ہے. اب ہمارے جملے ہو گئے، ہم نے اس کی تشریح بھی کر لی. جب تک آپ نظم کو اس کے خاص تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، صحیح تلفظ کے ساتھ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. جب آپ کو استاد پڑھاتا ہے تو اس کے تلفظ کو سنیں تاکہ آپ کا بھی تلفظ ٹھیک ہو، تاکہ آپ اس کو بآسانی سمجھ سکیں. اس سے مفہوم آسان ہو جاتا ہے. اب ہم ردیف اور قافیہ کے بارے میں بات کریں گے. ہر نظم یا غزل میں ہم یہاں پہ نظم پڑھ رہے ہیں اس لیے ہم صرف نظم کا حوالہ دیں گے. ردیف اور قافیے کا استعمال کیا جاتا ہے.